تو اوبیسلی یعنی یہ تو سب جگہ متفق ہے کہ غلطی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک وہم انسان کے ذہن میں رہتا ہے کہ یار میں نے پتہ نہیں 2 رکعت نماز پڑھی تھی، یا میں نے غلطی سے 3 رکعت تو نہیں پڑھی ہے، 4 رکعت کو میں نے 3 رکعت غلطی سے تو نہیں پڑھ دیا. یہ جو وہم آتے ہیں یہ مشتاق ہیں قصور سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ وہم بہت زیادہ آتے ہیں. یہ سوال ایک آیا ہے، اس کا ذرا بتائیے گا کہ اس سے کیسے بچا جائے، کوئی وظیفہ بتائیں جس سے وہم نہ آئے. جی بالکل، یہ جو وہم سے متعلق آپ نے سوال کیا ہے، یہ وہم انسان کی زندگی کے اندر اس کا بڑا عمل دخل ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک قسم کی بیماری بھی ہے. یہ اگر کسی کو لاحق ہو جائے تو اس کا کام کرنا اور یہ دین کے معاملات پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی دین متین نے ہمیں اس کے متعلق حکم ارشاد فرمایا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال میں یوں بھی دوں. کوئی شخص وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے اسے خیال آیا یار پتہ نہیں میں نے ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا، میں نے 3 مرتبہ منہ دھونا تھا، پتہ نہیں میں نے 2 مرتبہ دھویا یا 1 مرتبہ. تو اس وضو کی مثال لیتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو بھی وہم جیسی بیماری لاحق ہو جائے اور وضو میں اگر وہم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا وضو کرنے کے بعد الٹا پاؤں دوبارہ 3 مرتبہ دھو لے. اچھا 3 مرتبہ دھو لے تو یہ اس وہم کا ازالہ ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، عبادات لیکن کے اس اندر وہم سے چھٹکارا کیسے ملے؟ یعنی وہم ایک تو ازالہ تو ہے نا کہ وہم آ گیا. سوال انہوں نے کیا کہ یہ وہم مجھے آتے رہتے ہیں تو یہ وہم ختم کیسے ہوں گے؟ کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ وہی میں عرض کرنے لگا ہوں. بالکل وہی میں عرض کرنے لگا ہوں. جس کو زندگی کے اندر اس طرح کے معاملات میں بار بار یہ خیالات آتے ہوں، یہ وہم کی بیماری ہو جسے، اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 صورتیں جنہیں سورہ معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے متعلق حکم ہے کہ شیاطین کے اثرات کی وجہ سے جو وہم اور توہمات ہوتے ہیں، یہ 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے ان 2 صورتوں کو تلاوت کریں، ورد کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں. اللہ رب العزت کے فضل سے آہستہ آہستہ کر کے وہ وہم کی بیماری سے نجات حاصل کر لے گا. اور ایک اور سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم باوضو رہیں. جب ہم باوضو رہتے ہیں تو ہم اللہ کے شیلٹر میں ہوتے ہیں، پھر نیگیٹیوٹی ہمارے پاس اثر انداز نہیں ہوتی. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ریموٹ کنٹرول کی ریز کام کرتی ہے نا، ایسی نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کام کرتی ہے. جب آپ پازیٹیوٹی کے شیل میں آ جاتے ہیں، یعنی باوضو رہتے ہیں، تو شیطانی اثرات آپ پر اثر انداز نہیں ہوتے.